لیلا سمال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سمال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سمال زینب کو نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے میری نظروں سے دیکھ منظر کو کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے اکبر کو تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر لیلا سمال زینب کو اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے انتہا دے چکی میری غربت اب تیری بے کسی کی باری ہے تو بھی اس وقت یاری کہہ کر لیلا سمال زینب کو دو نگینے تھے اس کی گودی میں دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے اسے نہیں دیکھا ہے مگر اب یہ لاش اکبر میں لیلا سمال زینب کو روک رکھا ہے اپنے عشقوں کو سب سے چھپ چھپ کے آئے بھرتی ہے میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پہ جو گزرتی ہے رکھ کے اپنے کلیج پہ پتھر لیلا سمال زینب کو ایسے لاشیں جواں اٹھایا ہوں ایڑیاں پتے کٹائے بیٹھا ہے ان نشانوں کے پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہے اس کی نظریں نہ دیکھے یہ منظر لیلا سمال زینب کو لا رہا ہوں میں لاش اکبر لیلا سمال زینب کو سلوان اللہم صلی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني جاعلك للناس إماما. عزیزان محترم مطلداران رسول الشہداء سواران مندر مقابلہ خالق اکبر کا شکر ہے اس نے ہمیں پوری مہلت دی کہ ہم اپنے اہل بیت اور ادائے سید الشہداء کے شکر. حقیقت یہ ہے یہ وہ غم ہے جو فطرت کے اوپر غالب آ گیا، ورنہ دنیا میں غم بہت سے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے گھر کے اندر انتقال ہوا ہے تو اس کے ہاں وہ غم آج مٹی ہو گئی، ترفیب ہوئی، سوئم 40واں بہت زیادہ سال بعد دھیرے دھیرے انسان بھول جاتا ہے. یعنی غم کو بھول جانا یہ فطرت انسانی ہے. بہت زیادہ یاد ہوا تو آپ کے سال بھر، اس کے بعد پھر وہ انسان کا غم جو ہے وہ ہلکا ہونے لگتا ہے. تو یہ ہے فطرت انسانی کہ انسان کو اگر غم ہوتا ہے تو وہ فراموش کر جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، رفتہ رفتہ وہ غم ہلکا ہو جاتا ہے. لیکن غم سید الشہداء علیہ السلام یہ تمام غموں کے اوپر بھاری و ساری ہے، یا یوں کہا جائے کہ فطرت کے اوپر غالب ہے. آپ دیکھیں کہ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، ہم میں سے کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ کربلا کے میدان میں سانحہ کیا ہوا. کتابوں میں پڑھا ہے، علماء کرام سے، ذاکرین کرام سے سنا ہے، لیکن جب بھی انسان اس غم کو سنتا ہے نا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے دل کے اوپر چوٹ لگتی ہے اور اسے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ابھی ہی یہ واقعہ ہوا. اور آپ اگر دیکھیں فطرت کے اوپر اگر یہ چیز غالب نہ ہوتی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ذکر کو کچھ لوگوں نے چاہا تھا کہ مٹا دیا جائے. یہ اعتراف بھی ہوتا ہے کہ اگر امام مظلوم گئے تھے تو اپنے ساتھ خواتینوں کو لے کے کیوں گئے، بیویوں کو لے کے کیوں گئے. دیکھیے یہ مصلحت امام ہے، امام کی مصلحت کو سمجھ پانا یہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات
نہیں ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ امام حسین اپنے ساتھ اپنی بہن زینب ام کلثوم کو لے کے گئے. کیوں لے گئے؟ اچھا ظاہر سی بات ہے، اگر سوچا جائے کہ یہ مسئلہ سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ اگر جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو جنگوں میں تو ویسے بھی جو ہے یا جہاد کے لیے نکلے تو جہاد عورتوں کو اوپر سے ثابت ہے. در حقیقت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ ان خواتینوں کو لے کے اس لیے گئے تاکہ دنیا والوں کے سامنے یہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ پہن رکھا ہے ان کے چہرے سے منافقت کا جو چہرہ ہے نا اس کو ہٹایا جائے، تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ دیکھو یہ بظاہر تو جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، بظاہر یہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا تعلق نہ تو اللہ سے ہے نہ رسول سے ہے. اس لیے کہ اگر اللہ سے ان کا تعلق ہوتا، اللہ سے ان کا جو ہے تعلق ہوتا یا رسول سے تعلق ہوتا تو آپ یقین مانیے کہ یہ جس راستے کے اوپر جا رہے ہیں اس راستے کے اوپر نہیں جاتے. لے کے کیوں گئے؟ آپ دیکھیے کہ اگر شہزادی نہ ہوتی تو یہ جو آج ادائے سید الشہداء فرش ادا یہ ہم منا رہے ہیں شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی دیر ہے. اور یہ وہ شہزادی ہے قسم خدا کی کہ جس کے بارے میں انسان گفتگو کرے تو کہاں سے کرے، اس لیے کہ بظاہر تو شہزادی معصوم تو نہیں ہے، یعنی عصمت کبریٰ کے اوپر یہ فائد نہیں ہے، عصمت صغریٰ میں یہ ضرور آتی ہے. اس لیے کہ جو جس آغوش میں حسن و حسین پلے ہیں اسی آغوش میں یہ شہزادی پلی ہے. جس گھرانے میں تربیت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ہوئی ہے اسی گھرانے میں تربیت شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ہوئی. جس گھرانے میں یا جس آغوش میں جو غذا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے حاصل کی ہے وہی غذا شہزادی زینب نے حاصل کی ہے. صرف اتنا ہی نہیں ہے عزیزان محترم، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے کہ شہزادی کی عظمت اللہ اکبر، آپ ذرا سوچیں یہ شہزادی کا جگر ہے. اور کوئی ہوتا نا تو جو شہزادی نے توحید کا پیغام دیا ہے کوئی اور خواتین ہوتی تو اس کے حالات فاختہ ہو جاتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، آنکھوں کے سامنے تمام قربانیاں دے گی. اور جب اپنے بھائی کے لاشیں کے اوپر پہنچی ہے تو ایک جملہ کہتی ہے، اور جملہ کیا کہتی ہے کہ بارہا ہماری اس مختصر سی قربانی کو تو قبول کر لے. آپ اس جملے کو تو سوچیں کہ شہزادی تحقیق کے بارے میں لاش امام حسین علیہ السلام کے قریب آ کے یہ کہہ رہی ہیں کہ بارہا ربنا تقبل منا، معبود ہمارے اس مختصر سے قربانی کو قبول کر لے. حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جو 1,24,000 نبیوں کے جو ہے وارث کا نام حسین ہے. حسین کون؟ حسین وہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، حسین وہ کہ جن کے لیے جنت سے لباس آئے، حسین وہ کہ جن کے گہوانے کو جھلانے کے لیے جبرائیل جیسا ملائکہ آئے. حسین کون؟ حسین وہ کہ جس کے لیے اگر پشت رسالت کے اوپر سجدے کے عالم میں آ جائے تو اب حکم خدا یہ ہو رہا ہے کہ میرے حبیب اس وقت تک اپنی پیشانی کو سجدہ خالی سے نہ اٹھانا جب تک کہ یہ حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. یہ ہے کیا؟ یہ اللہ در حقیقت
حسین کی ناز برداری کر رہا ہے. جس عظیم شخصیت کی قربانی کو شہزادی یہ فرمائے بار الہ ہمارے اس مختصر سی قربانی کو قبول فرمائے. یہ شہزادی کا جملہ بتا رہا ہے کہ شہزادی بتا رہی ہے توحید کہتے کسے. شہزادی یہ بتا رہی ہے کہ یاد رکھنا اس خالق کے لیے اگر حسین جیسی شخصیت بھی قربان کرنی پڑے تو وہ کم ہوا کرتی ہے. سوال پڑھیے عظمت تو جہاں پر پرورش امام حسین علیہ السلام نے پائی ہے، جو ماحول امام حسن و حسین کو ملا وہی شہزادی زینب بنت کلثوم کو. اور امام کے لیے یہ ہوتا ہے یہ الامام زینت اللہ. امام جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی زینت، اللہ کی زینت کا نام امام ہوتا ہے. اچھا ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے. گھروں کی زینت الگ ہے، محفلوں کی زینت الگ ہے، مجلسوں کی زینت الگ ہے، یا یوں کہا جائے کہ دوسری بزم میں آپ جائیں تو وہاں کی زینت الگ ہے. الگ الگ طریقے کے جو لائٹیں ڈیکوریشن ہو، یہ تمام چیزیں ہوں تاکہ جو پتہ چلے کہ ہاں یہ زینت ہے. یہ چیز لگاؤ گے یہ کلر کا ہوگا تو یہ زیادہ اچھا ہوگا، یہ کلر کا جو ہو تو یہ اس سے بہتر ہوگا. تو ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے. اور اللہ نے فرمایا کیا، یعنی امام کے لیے کہا گیا کہ الامام زینت اللہ. امام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی زینت ہوتی ہے. امام اللہ کی زینت کا نام ہے. اب آپ بتائیے کہ ہمارے یہاں امام 12 ہیں. علی امام ہے وہ اللہ کی زینت ہے، حسن امام ہے وہ اللہ کی زینت، حسین اللہ کی زینت، زین العابدین اللہ کی زینت، باقر اللہ کی زینت، صادق اللہ کی زینت، موسیٰ کاظم اللہ کی زینت، علی رضا اللہ کی زینت، تقی نقی، یہ سب جتنے ہیں یہ امام جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی زینت ہے. اور آپ دیکھیے کہ شہزادی کا نام زین اب ہے. مطلب کیا ہوا؟ زین کے معنی زینت جو ہوتا ہے، جو کیجیے گا زین کے معنی زینت کے ہوتے ہیں، اب کے معنی ہوتے ہیں باپ کے. اب ان دونوں چیزوں کو اگر ملایا جائے زین اب یعنی باپ کی زینت. باپ ہے ابھی جیسا امام. باپ وہ ہے کہ جب کعبے میں آ جائے تو کعبہ قبلہ بنتا ہے. باپ وہ ہے کہ اگر وہ اعمال انجام دیتا چلا جائے تو اللہ قرآن بناتا چلا جاتا ہے. باپ وہ ہے کہ جب دوش رسول کے اوپر سوار ہو جائے تو وہاں کے حالات کو دیکھنے کے بعد لوگوں میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش کے یہ شرف ہمیں مل جاتا. جب بتوں کی صفائی ہو رہی تھی قبلہ تو اس وقت دوش رسول پر علی، بلکہ دوش رسول نہ کہا جائے بلکہ یوں کہا جائے کہ قرآن ناطق کے اوپر قرآن ناطق سوار. قرآن ناطق کے اوپر قرآن ناطق اس لیے کہ آپ دیکھیے نا کہ ہمارے یہاں کتابیں سبھی ہیں. آپ دیکھیے کوئی بھی کتاب ہو ہر چیز کے اوپر جو ہے آپ دوسری کتاب رکھ سکتے ہیں. اصول کافی ہے اس کے اوپر ہم چاہے جو رکھ لیں، ملا حضر الفقی چاہے جو رکھ لیجیے. لیکن اگر خدا نخواستہ قرآن مجید ہے اس کے اوپر اگر کوئی دوسری کتاب رکھ دی جائے تب کیا ہوگا؟ جو بھی دیکھے گا کہ بھیا یہ کام صحیح نہیں ہے، آپ اس کو کیوں؟ کتاب ہی تو بولے کتاب ہے لیکن فرق ہے. بولے فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے. تو اس کتاب کے اوپر کیا آئے گی؟ کہا اس کے اوپر قرآن مجید کے اوپر قرآن مجید آئے گا. آپ پورا کتاب لا کے رکھیں یعنی پورا قرآن مجید رکھ لیں یا اس کے اوپر جو ایک ایک کر کے سپارے اس کو رکھ سکتے ہیں، دوسری کتاب آپ نہیں رکھ سکتے ہیں. تو یہ ہوا قرآن صامت، یہ کلام اللہ ہے. کلام اللہ کے اوپر صرف کلام اللہ ہی آئے گا. تو اب عزیزان محترم ذرا آپ تصور کیجئے کہ یہ علی دوش رسالت کے اوپر علی نہیں آئے ہیں بلکہ قرآن ناطق کے اوپر سوار ہوا ہے.
اور یہ قرآن کی عظمت اپنی جگہ کے اوپر ہے، اہل بیت کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، اس لیے کہ قرآن اپنی جگہ کے اوپر بلند ہے، اہل بیت اپنی جگہ کے اوپر بلند ہے، یہ دونوں میں تقابل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ دونوں ثقلین ہیں، دونوں برابر ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا میری اطرت ہے۔ دیکھو تم اگر ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو گے تو ہمارے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ مولانا درغام صاحب کا قول نہیں، یہ صادق الامین رسول کا قول ہے۔ فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطرت ہے۔ اور جب ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو گے، یہ نہیں کہا کسی سے کہ دیکھو تم اگر اہل بیت کے قریب آ گئے تو قرآن کو چھوڑ دینا، قرآن کے قریب آ گئے تو اہل بیت کو چھوڑ، نہیں، دونوں کے دامن سے متمسک ہونا ہے۔ جب ہم اور آپ ان دونوں کے دامن سے متمسک ہوں گے تب ہم راہ ہدایت کے اوپر چلیں گے، راہ ہدایت سے ہم بھٹکنے نہیں پائیں گے۔ ان میں سے کسی ایک کا دامن اگر چھوٹ گیا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسان راہ ہدایت سے بھٹک چکا ہے۔ اس لیے کہ راہ ہدایت پہ چلنے کے لیے رسول نے بتایا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ان دونوں چیزوں کے ساتھ جب متمسک ہوگے تب تم گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ نبی نے فرمایا دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو خلق جو کیا ہے اور خلق کرنے کے بعد بہت سی نعمتیں دی ہیں۔ آنکھ عظیم نعمت ہے، ہاتھ عظیم نعمت ہے، بصارت عظیم نعمت ہے، یہ زبان جو چل رہی ہے یہ عظیم نعمت ہے، یہ پیر عظیم نعمت ہے، یہ تمام نعمتیں ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ رسول نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت ہے۔ جب تم ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دونوں ثقلین ہیں، دونوں ہم وزن ہیں، دونوں برابر ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہلکا نہیں ہے، کوئی بھاری، دونوں کا وزن جو ہے برابر ہے۔ اور مرنے کے بعد یہ ہر فقہ میں ہے کہ انسان جب جائے گا تو جنت و جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اور اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ وہ پل اتنا باریک ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز بھی ہے، آگ سے زیادہ گرم بھی ہے، اس کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اب انسان گزرے گا تو کیسے گزرے گا؟ اس لیے کہ اب وہاں پہ چلنا ہے، پل کے اوپر سے گزرنا ہے۔ یہاں بہت سے حضرات ہوں گے جو گاؤں میں رہتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، اب وہاں بھی میڑ ہوتی ہے، بہت ہی چوڑی میڑ ہوتی ہے، اس کے اوپر سے چلا جانا بہت آسان ہوتا ہے، اور ایک پتلی میڑ ہوتی ہے، اس کے اوپر سے چلنا بڑا مشکل۔ اچھا کسی ایسے شخص کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو اس میڑ کے اوپر سے جو گزرنا ہے، اب خالی نہیں گزرنا، اس کے ایک ہاتھ میں 10 کلو کا وزن دے دیجیے، آپ 10 کلو کا وزن اسے دے دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ آپ تیزی سے گزر جائیے، توجہ کیجیے گا کہ اس پیڑ کے اوپر سے آپ جلدی سے گزر جائیے۔ ہاتھ میں کیا، ایک ہاتھ میں 10 کلو کا وزن ہے اور اس کھیت کی میڑ سے گزرنا ہے۔ اب وہ بتائیے کہ کس حساب سے چلے گا؟ جب تیزی سے چلے گا تو عالم کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ایک سائڈ تو وزن ہے، دوسرا خالی ہے۔ اب جب انسان چلے گا تو وہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ پار تو ہو نہیں سکتا ہے، وہ ادھر گر سکتا ہے، ادھر بھی گر سکتا ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ بیلنس برابر نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک طرف وزن زیادہ ہے، دوسری طرف بالکل خالی ہے۔ رسول نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطرت ہے، یہ دونوں برابر ہیں۔ اب اگر کوئی ایک ہاتھ میں ایک وزنی چیز لے لے اور وہ پورے صراط سے گزرنا چاہے تو اب عالم کیا ہوگا؟ بیلنس تو برابر ہے ہی نہیں۔ اللہ نے یہ دو ہاتھ جو دیے تھے اسی لیے دیے تھے کہ صادق الامین نبی نے کہا ہے کہ جب ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ دونوں ہاتھ آپ کے پر ہونے چاہیے۔ اب ہوا کیا کہ جس نے بھی یہ چاہا کہ بھائی چلو، کسی نے کہا کہ نہیں ہم تو بھیا صرف جو ہے کتاب کو مان لیتے ہیں، یہ کتاب کو ماننا کافی نہیں، صاحب کتاب کو ماننا ضروری ہے۔
کتاب کام نہیں آتی ہے جب تک کہ صاحب کتاب کے دامن سے متمسک نہ ہوا جائے. اچھا انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے بہت سے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اللہ کی کتاب ہر ایک کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن عزیز ہم کافی اسی وقت ہوگی جب اہل بیت سے متمسک ہو، ورنہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ قرآن ہے کیا. قرآن کے معنی مفاہیم ہم سمجھیں گے نہیں. تو ایک ہاتھ سے تو تھام لیا قرآن. دشمن کو دکھ گیا کہ بھیا اللہ نے جو خالق نے جو ہاتھ دیے تھے، ایک ہاتھ تو اس کا پر ہے، دوسرے ہاتھ میں دے دیا ہتھیار. ہتھیار دیا، جب تک چاہا تب تک یوز کیا، اور یوز کرنے کے بعد فوراً ہی آتنکواد کا جو ہے لیبل لگا دیا. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آتنکواد کا لیبل جو لگا ہے، جو ٹائٹل مل رہا ہے، یہ صرف اور صرف آل محمد کے در سے دور ہونے کا نتیجہ ہے. ورنہ یہ ہوئی جب ہمارے پاس جگہ ہی خالی نہیں تو انسان کرے گا کیا؟ خود یوز کیا. آپ دیکھ لیں تاریخ آگے دیکھیے ہسٹری، خود یوز کیا، جب تک سمجھ میں تب تک، اس کے بعد اسی کے خلاف جو ہے جنگ شروع کر. تو پل سے جب گزرنا ہے تو دونوں چیزیں ہمیں لے کے جانا ہے. اب جب ایک ہاتھ میں قرآن کا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت علیہ السلام کی یعنی اطرت اہل بیت ہوگی. اب جو بھی انسان کے ہاتھ میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی، تو روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ کچھ لوگ پورے صراط سے ایسے گزر جائیں گے کہ جیسے بجلی آتی ہے اور چلی جاتی ہے. بجلی آئی اور چلی گئی. کچھ لوگ ایسے چلیں گے جیسے کوئی گھوڑا دوڑاتا ہوا جاتا ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جو اس طریقے سے پار ہوں گے جیسے انسان ایک چلتا ہے تیز قدم سے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ادھر ادھر ہوں گے ڈگمگائے لیکن پار ہو جائیں. گزرنا ہر ایک کو وہاں سے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شہزادی زینب کی عظمت کو ہم کیا بنیں؟ امام اللہ کی زینت ہوتا ہے. اور فرمایا زین اب کے معنی ہے اللہ کی زینت، علی اللہ کی زینت، حسن اللہ کی زینت. اب آپ ذرا توجہ کیجئے اس شہزادی کے بارے میں گفتگو کیا کی جائے کہ علی ہے اللہ کی زینت. اب جو اللہ کی زینت کی زینت بن جائے اسے زینب کہتے ہیں. سلوات پڑھیے امام اللہ کی زینت ہوتا ہے. اور یہ شہزادی اللہ کی زینت کا نام ہے. ایسے ہی امام معصوم نے تھوڑی فرما دیا ایک اما آپ عالم غیر معلمہ، آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے علم حاصل یہاں پہ نہیں کیا. آپ منزل کو پہچانیں کہ ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام جو ہے منصوص من اللہ ہیں. انہوں نے یہاں پہ آ کے علم حاصل نہیں کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے ہادی، وہ ہے رہبر، وہ ہے امام. ان کو ہدایت دینا ہے. ہدایت لینے والے علم یہاں حاصل کرتے ہیں، ہدایت دینے والے علم یہاں آ کے علم نہیں حاصل کرتے ہیں. سلوات پڑھیے رحمت عالم. ورنہ فرق ہی کیا ہو جائے؟ فرق تو ہونا چاہیے نا. ایسے ہی اللہ نے قرآن میں تو کہا ہے. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جو لوگ جانتے ہو جو نہیں جانتے وہ برابر ہیں، جو دیکھ رہے جو نہ دیکھنے والے وہ برابر ہیں؟ تو بھیا ہر کوئی برابر نہیں، اس لیے کہ جب رسولوں میں سب برابر نہیں ہیں. تیسرا پارہ آپ کھولیے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت جو ہے سورہ بقرہ کی، یعنی تیسرے پارے کی فضل علی بعض. رسولوں کو رسولوں کے اوپر فضیلت دی ہے. نبی 1,24,000 ان میں 313 رسول، پھر ان میں سے 5 کو اولو العزم بنایا گیا ہے جو صاحب شریعت ہوئے. تو یہ ہے رسول فضیلت. اللہ نے کیا کہا کہ ہر کوئی برابر نہیں ہو سکتا. تو ظاہر سی بات ہے عالم جاہل برابر نہیں ہو سکتے، نور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، صدق اور جھوٹ یعنی سچائی اور جھوٹ جو برابر نہیں ہو سکتے.
بھیا آپ اس طریقے سے اگر دیکھتے چلے آئیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک گھر میں اگر 5 بھائی ہیں تو 5 بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. کائنات عالم میں آپ گھوم کے چلے آئیے، دیکھ لیجئے، کہیں آپ کو ایسا قبیلہ نہیں ملے گا، کہیں ایسا گھرانہ نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہم سب ایک ہیں، سب یہ ہم ایک ہیں. آپ کو فرق ملے گا، کسی کی صورت میں ملے گا تو کسی کی سیرت میں ملے گا، کسی کے گفتار میں ملے گا تو کسی کے رفتار میں ملے گا، کسی کا کردار الگ ہوگا تو کسی کا کچھ الگ ہوگا. ایک گھر میں بھی جو ہے آپ کے ایک جیسا نہیں ملے گا. کائنات عالم میں صرف واحد گھرانہ محمد کا ہے کہ جنہوں نے فخر سے کہا تھا دیکھو ہم کل کے کل محمد ہیں، ہم پہلا بھی محمد ہے، دوسرا بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں. آپ یہ دیکھیں صرف کہا ہی نہیں گیا ہے، جو پہلے نے کہا ہے وہی دوسرے نے کہا ہے، بلکہ میں نے تو تاریخ میں یہاں تک یہ پڑھا ہے کہ جب پہلے نے خواب کے عالم میں کسی کو جتنا دیا ہے اتنا حقیقت میں بھی دیا گیا ہے. سلوات پڑھیے رحمت عالم. ایسے ہی نہیں نبی نے کہا کہ ہم کل کے کل محمد ہیں. وہ واقعہ سنتے ہیں نا، خواب میں دیکھا مسجد نبوی میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، گیا سلام کیا، بڑا خوش قسمت تھا. اللہ ہم سب کو بھی جو ہے حضور کی زیارت خوابی میں نصیب کرے، اور اس کے طفیل میں ہم سب کو مدینہ اور دیگر مقامات جو مقدسات ہیں ان سب کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ کو صلوات پڑھیے حضرت عالم. خواب میں دیکھتا ہے کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، سر کے اوپر امامہ ہے، یہی محراب ہی ہے اپنی. ایسے ہی محراب میں حضور صلوات پڑھیے محمد والے. چل لگے کے لیے متوجہ ہے انشاءاللہ جو ہے یہ محراب ہے، جیسے یہ محراب ہو ویسے مسجد نبوی میں بھی محراب ہے. حضور بیٹھے ہوئے، یہ گیا خواب کے عالم میں، سلام کیا، جواب سلام ملا. جواب سلام ملنے کے بعد حضور وہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا سامنے جو ہے تشت ہے، اس میں کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھی. حضور نے ایسے ہاتھ بڑھایا اور حوالے کر دیا. اب اس نے خواب ہی میں گننا شروع کیا، 1 2 3 4، پتا چلا کہ 17 کھجوریں یا بعض جگہ جو 18 کھجوریں تھیں. اور اس نے یہ سوچا کہ 1 2 18 ہے. لگتا یہ ہے کہ ہماری زندگی کا دن صرف 18 بچا، یہ اس کی سوچ تھی. اچھا اگر ہم لوگوں کو ایسا ہو جائے نا تو ہم لوگ جو دنوں میں نہیں شمار کرتے بلکہ لاکھوں میں شمار کرتے کہ اتنا ہونے والا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. اس نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے اب 18 آدمی زندہ ہے. کچھ دن گزرے تھے کہ پتا چلا کہ وقت کا محمد مسجد میں تشریف فرما ہے. خواب میں اس نے دیکھا ہے. اب جب اسے پتا چلا تو مسجد میں آیا تو دیکھتا کیا ہے کہ جیسے جس طریقے سے خواب میں رسول کو میں نے دیکھا تھا، جو انداز خواب میں رسول کا تھا وہی انداز یہاں پر بیٹھنے والے کا. جو انداز جس طریقے سے رسول محراب میں بیٹھے تھے اسی طریقے سے یہ ہیں. جس طریقے سے امامہ ان کے سر کے اوپر تھا ویسے ہی امامہ یہاں پر ہے. جیسے تشت سامنے یہاں رکھا تھا خواب میں ویسے ہی یہاں رکھا ہے. اچھا یہ جب پہنچنے کے بعد سلام کیا تو جواب سلام ملا. اب جواب سلام جب ملا تو امام نے اپنا دست محمدی کو بڑھایا. امام نے اپنا دست محمدی کو بڑھایا. میں دست محمدی اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس نے خواب میں محمد کو دیکھا ہے. یہ علی کا ہاتھ بھی محمد کا ہاتھ ہے، جس کو بھی لے لے ہاتھ محمد ہی کا ہوگا. بڑھایا دست محمدی کو، ایسے بڑھایا اور نکالا، اس کے حوالے کر دیا. اب اس نے ابھی تک جتنا دیکھا انداز بھی دیکھ لیا، اب فوراً ہی جلدی سے گننا شروع کیا. گنا تو پھر وہی 18 نکلی یا 17. فرزند رسول کہا جی فرمائیں تھوڑا سا اور عنایت کر دیں، اضافی کر دیں، تھوڑا سا اضافہ کر دیجیے. دیکھیے یہ ہوتا ہے آپ ہمیں کچھ عطا کریں تو کہیں بھائی اگر ہو سکے تو تھوڑا اضافی کر دیجیے. یہ ہماری فطرت ہے.
اب وہ تو بیچارہ گن کے آئے 18، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ 18 ہی دن میں ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں. کم سے کم یہ ہوا ہے کہ اس نے یہ تو سوچ لیا کہ 18 دن میں چلے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. کہا کچھ زیادہ کر دیجئے. امام نے فرمایا اگر خواب میں میرے جد نے اس سے زیادہ دیا ہوتا تو میں بھی عطا کر دیتا. سلوات پڑھیے رحمت اب آپ سمجھ میں آیا جو خواب میں دیکھا گیا. یہ خواب ہمارے لیے خواب ہوتا ہے لیکن اس گھرانے کے لیے وہ حقیقت ہے. آپ خواب میں بھی دیکھ کے آئے تب بھی اس کا حل ہے. تو اس نے کہا کہ فرزند رسول تھوڑا سا زیادہ. یہ ہوتا ہے امام کہ جو انسان کے حالات سے بھی واقف ہوتا ہے. اور ایسے ہی روایتیں نہیں کہتی ہیں. ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال جو ہے امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں. ہم جتنا دعائیں کرتے ہیں نا کہ امام کے لیے امام جلدی آ جائیے، امام جلدی آ جائیے، جتنا ہم کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمارا وقت کا امام جو ہے پردہ غیبت میں تڑپتا ہے ظہور کے لیے کہ ہم کتنی جلدی ہمیں اللہ اذن دے دے تاکہ ہم جائیں. تو جانے کے بعد سب سے پہلے تو منتقم خون حسین ہے، اور آنے کے بعد انشاءاللہ جب وہ آئیں گے تو شہزادی کے قبر اطہر کے اوپر جو ہے سایہ نصیب ہوگا. اس لیے کہ وہ حکومت ہی عدل کی ہوگی. وہ حکومت ایسی ہوگی کہ جس میں کسی طریقے کا کہیں کوئی ظلم کا وہ نہیں ہوگا. بلکہ یہاں تک کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب وہ آنے والا آئے گا نا تو عالم یہ ہوگا جیسے آج ہم لوگ گھر کے باہر جاتے ہیں قفل لگا کے جاتے ہیں، تالا لگا کے جاتے ہیں. اس وقت انسان اپنے گھروں کو کھول دے گا. ایمان انسان کا اتنا محکم ہو چکا ہوگا کہ وہ بھٹکنے والا نہیں ہے. درندے جو جانوروں کو کھا جاتے ہیں وہ ایک ساتھ چلتے ہوئے نظر آئیں گے. تو جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں وہ یقیناً ہم سے زیادہ اس بات کے لیے ہے کہ ہم آ جائیں گے. لیکن کیا کیا جائے؟ کچھ ہمارے کردار ہیں، کچھ ہمارے اعمال ہیں. اس لیے کہ ہم یہ تو ضرور کرتے ہیں کہ دیکھو بی بی کا باغ جس نے بھی کیا اس کے اوپر تو ہم وہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم کون سے ایسا کام انجام دیتے ہیں کہ جس سے امام وقت خوش ہوگا. اس لیے کہ اگر قسم خدا کی منبر رسول سے کہہ رہا ہوں کہ جس دن امام نے خود کہا ہے کہ تم اپنے کو اس طریقے بنا لو، اپنے کردار کو سنبھال لو، تو تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ مولا آ جائیے، بلکہ میں خود بخود آ جاؤں گا. اور ایسی ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن سے امام زمان علیہ السلام کی ملاقات بھی ہوئی ہے. صلوات پڑھیے محمد تو امام ہمارے حالات سے واقف ہوتے ہیں. امام فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ جب ہمارا چاہنے والا کوئی پریشان ہوتا ہے نا تو اس کے پریشانیوں میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر! ایسا رؤوف امام، ایسا رحیم امام کائنات عالم میں کسی کے پاس نہیں. ایسا رحیم، ایسا کریم کہ جو رحم کرنے پہ آ جائے تو اپنے قاتل کے اوپر بھی رحم کرتا ہوا نظر آتا. یہ رحیم ہے. وہ ہم سے زیادہ، ہماری قسم سے اگر ان کی تائید نہ ہو تو ہم اس فانی دنیا میں یہ دنیا والے ہمیں ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں چھوڑ. یہ حفاظت ہماری اور آپ کی جو ہو رہی ہے، یہ وقت کا امام ہماری حفاظت کر رہا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام زمان کی سلامتی کے لیے اگر صدقہ دے رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو یہ امام زمان کی سلامتی کا صدقہ نہیں ہے، امام زمان کی سلامتی کی دعا نہیں ہے. در حقیقت ان کے طفیل میں ہماری سلامتی ہوتی ہے. صلوات پڑھیے محمد. امام ہوتے ہیں
نگاہوں کے سامنے ہر چیز ہوتی ہے، اور جب وقت ہوتا ہے تو آپ ہی جاتے ہیں۔ بس یہ آخری بات ہے دیدار کہ جب بھی وقت ہوتا ہے، ہم فخر سے اسی لیے تو کہتے ہیں، دنیا والوں کے سامنے جو فخر کرتے ہیں یہ ہمیں شرف ہے، آپ کو شرف ہے، شیعان علی کو شرف ہے، آل محمد کے محبوں کو شرف ہے کہ وہ جہاں چاہے وہاں پہ جو ہے فضائل کو بیان کرے، ہسٹری بیان کرے امام کی، اس لیے کہ اور لوگوں میں نہیں ملے گا، اور لوگوں کی ہسٹریوں میں آپ کو فالٹ نظر آئے گا، یہ اس لائق ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ گھرانہ ایسا ہے کہ آپ ڈنکے کی چوک کے اوپر بیان کیجیے، اور جب سننے والا سنے گا نا تو وہ بھی گواہی دے گا کہ یہ بات حق ہے، وہ بھی دشمن بھی گواہی دیتا ہے۔ کل بات چل رہی تھی نا کہ ابن عباس جو ہے درس سے تفسیر قرآن کر رہے تھے، اس کو بتا دیا، وہ آیا جو مدینے میں تو بتا دیا کہ ایسا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، ابن عباس بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہا اس لیے تو تفسیر قرآن کی آڑ میں جو ہے علی کے فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا وہ اب کیا ہوگا؟ اچھا ہر ایک کو فکر ہوگا کیا؟ یہ سوچتے یہ ہیں کہ اپنی بھوک سے نور خدا کو بجھا دیں گے۔ تھوڑا کچھ نہیں، کل میں جاتا ہوں مسجد میں دیکھتا ہوں بات کیا ہے، میں لوگوں کو، ابن عباس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کروں گا، ابن عباس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کروں گا۔ آپ ذرا توجہ تو کیجیے، کہہ کون رہا ہے؟ ابن عباس کون ہے؟ شاگرد مولا علی ہے۔ ابن عباس کون ہے؟ محب علی ہے۔ ابن عباس کون ہے کہ جن کے دل میں جو ہے ولایت علی ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل کریں گے۔ وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل و منتشا، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اچھا وہ پہنچنے کے بعد کہنے لگا ابن عباس تم قرآن کی تفسیر کیوں نہیں بیان کرتے، یہ علی علی کیوں کرتے ہو؟ کہا اچھا میں تو در حقیقت قرآن کی تفسیر ہی بیان کرتا ہوں، اب یہ تجھے اگر لگتا ہے تو بات الگ ہے۔ بولے نہیں، کوئی دوسری آیت پڑھ لیا، کیا ضرورت ہے ان آیتوں کو پڑھنا کہ جس کا مصداق علی ہو؟ ابن عباس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ آیت ہے کس لیے؟ کیا کہا رہا تھا کہ لوگوں کے سامنے ابن عباس کو دلیل کریں گے۔ آپ یاد رکھیے کہ جن کے دل میں ان کی محبت ہوتی ہے نا، وہ دنیا کے کسی بھی وقت میں دلیل نہیں ہو سکتا، اور جو یہاں سے دور ہوتا ہے وہ ہر جگہ اوپر ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ سلوات پڑھیے گا عظمت آل محمد۔ ابن عباس نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے، میں آیت پڑھتا ہوں، تو ہی تفسیر کر لے۔ کہا اچھا پڑھو۔ ابن عباس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جب یہ آیت میں پڑھوں کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اب اس کی تفسیر کیا کی جائے؟ سر کو جھکایا، جھکانے کے بعد کہتے ہیں ابن عباس دوسری آیت پڑھ لو۔ ابن عباس دوسری آیت پڑھ لو، اس میں مصداق بھی علی۔ کہا اچھا میں دوسری آیت پڑھتا ہوں، اس کا بتاؤ، یہ بتاؤ کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي والی آیت، اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ ابن عباس دوسری آیت، قرآن تو بہت بڑا ہے، بہت سی آیتیں ہیں، کوئی دوسری آیتیں پڑھ لو تاکہ جو ہے اس میں بھی علی ہے، اس لیے علی نہ ہوتے تو رسالت نہ ہوتی، علی نہ ہوتے تو رسالت نہیں ہوتی۔ تو اچھا چل یہ بتا کہ جو اللہ نے فرمایا صاحبان ایمان سے بھی وسیلہ تلاش کرو، یا ایھا الذین آمنوا الیہ وابتغوا الوسیلہ، اس کی تفسیر کیا کروں؟ سر کو جھکا لیا، کہا اس میں بھی علی۔ کہا اچھا یہ بتا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا، اس آیت کی تفسیر کیا کروں؟ سر کو جھکایا، جھکانے کے بعد کہتا ہے ابن عباس دوسری پڑھو نا، دوسری پڑھو۔ نہیں، ابن عباس نے کہا تفسیر بتا، میں کیا کروں اس کی تفسیر؟
کہا کہ اس میں بھی علی، اس میں بھی علی، اس میں بھی علی ہے، اس میں بھی علی ہے. کہنے والا کون ہے؟ سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے اپنی حکومت کے دور میں شام میں 70,000 منبروں سے علی کے بارے میں نازیبات کلمات کا استعمال کروایا ہو. جمعے میں خطیب کو یہ حکم دیا تھا کہ اس وقت تک خطبے میں علی کے اوپر شب و شتم کیا جائے. متعدد آیتیں ابن عباس نے جب پڑھی، پڑھنے کے بعد وہ یہی کہتا رہا اس میں بھی علی، اس میں بھی علی، اس میں بھی علی، اس میں بھی علی. توجہ تو کیجئے، کہنے والا کون ہے؟ ابن عباس. ابن عباس کون ہے؟ شاگرد مولا علی ہے. سامنے کون ہے؟ سب سے بڑا مخالف ہے مولا علی کا. لیکن ابن عباس نے اس طریقے سے مسجد میں آیا تھا ابن عباس کو دلیل کرنے کے لیے کہ لوگوں کے سامنے ابن عباس کو دلیل کر دیں گے. لیکن ابن عباس نے آیت قرآنی تلاوت کرتے چلے گئے اور پوچھا یہ بتا کہ اس میں کیا ہے؟ وہ یہی کہتا رہا اس میں بھی علی ہے، اس میں بھی علی ہے، اس میں بھی علی ہے، اس میں بھی علی ہے. عزیزان محترم، یہی تو ہوتا ہے محبوں کا کام، اس لیے کہ وہ اگر اپنی پہ آ جائے تو دشمن سے بھی علی علی کروا دیتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد. اس میں بھی علی، اس میں بھی علی، اس میں بھی علی. اب یہاں پہ آنے کے بعد اب رہا نہیں آتا ہے تو سوچتا یہ ہوں کہ شاعر کی بھی بات آپ تک پہنچا دیں. اس لیے کہ جہاں دیکھیے، جب بھی دیکھیے یہی ہوتا نا کہ بھیا ہر وقت علی 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 علی. بھیا علی علی ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں بلندی مل جائے. اس لیے کہ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جب وہ طلوع ہوا تب بھی بلندی میں، غروب ہوا تب بھی بلندی میں، طلوع ہوا تو خانہ کعبہ میں، غروب ہوا تو مسجد کوفہ میں. صلوات پڑھیے خدمت عالی. بھائی حضور معراج پہ گئے، آج جانے جب آئے تو لوگوں گئے ہمیں تو کوئی اگر سفر پہ چلا جائے، مثال کے طور پہ ہم میں سے اللہ ہر ایک کو جو نصیب فرمائے کربلا مولا کی زیارت، تو وہاں سے جب لوٹ کے آئے تو جاتے ہیں سب سے پہلے بوسہ دیتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں بھائی وہاں پہ آپ نے کیا کیا، کیسا ماحول ہے. وہ انسان بتاتا ہے. رسول معراج سے آئے، لوگ پہنچے، یا رسول اللہ آپ گئے تھے وہاں پہ دیکھا کیا؟ اچھا یہ سوچے تھے کہ بتائیں گے میں نے جنت دیکھی، میں نے کوثر دیکھا، میں نے سلسبیل دیکھی، میں نے حور و غلمان دیکھے، میں نے ملائکہ دیکھے، میں نے یہ دیکھے. یہ سب چیزیں اگر رسول بتائے بھی تو کیا بتائیں؟ اس لیے کہ یہ سب چیزیں تو ان کے صدقے میں خلق ہوئی ہے. رسول بتائیں بھی تو کیا بتائیں؟ اچھا یہ ان کی سوچ تھی، یہی بتائیں گے جنت دیکھا ہے، کوثر دیکھا ہے، سلسبیل دیکھی ہے، یہ دیکھا ہے، وہ دیکھا ہے. رسول نے ایک جملہ کہا کہ ایسا ہے میں معراج پہ گیا بس جدھر میری آنکھیں گئی نا، نظر جدھر میں نے اٹھائی صرف علی ہی نظر آئے، جس طرف بھی میں نے دیکھا علی نظر آئے. تو پتہ یہ چلا کہ ہر جگہ علی ہے، جنت پہ علی، کوثر پہ علی، قبر میں علی ہوں گے، ہر جگہ پہ علی ہوں گے. نبی نے فرمایا جدھر بھی میری نگاہ گئی. یہ ہماری نگاہوں کی بات نہیں ہے، آپ کی نگاہوں کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں تو صرف یہیں تک دیکھتے ہیں، لیکن رسول جو دیکھے گا تو وہ آگے تک کے دیکھتا ہے. امام کی نگاہیں آگے تک ہوتی ہیں. نبی نے فرمایا میری نگاہ جدھر بھی گئی ہے میں نے صرف اور صرف علی کو دیکھا ہے، جدھر بھی نگاہ گئی ہے. تو بھیا میں اس مقام کے اوپر آ کے یہی کہتا ہوں کہ جب نبی نے بتا دیا کہ صرف علی علی ہے، علی علی ہے، جنت میں علی ہے، تو اگر جنت چاہیے ہے تو علی علی کرتے چلے جاؤ. صلوات پڑھ دیجیے محمد. فرمایا میں نے علی کو دیکھا. تو ہر جگہ جب علی ہے کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، چاہے جہاں پہ دیکھ لیجئے، بچنا چاہیں تو بچ نہیں سکتے ہیں. بس فرق اتنا ضرور ہے کہ آنے جو بھی مرتا ہے نا ہر ایک کے پاس آتے ہیں، بس آنے کی کنڈیشن الگ ہوتی ہے، آنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. بس مومن کے سامنے جب آتے ہیں نا تو اس کے پاتی کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ وہ چہرہ علی کو دیکھتا رہے. چہرہ علی کو دیکھتے دیکھتے اس کی روح کفت انصری سے پرواز کر جائے، اسے پتہ بھی نہ چلے.
تو ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. رسول نے کیا کہا کہ جنت میں دیکھا, کوثر پہ دیکھا, سلسبیل پہ دیکھا, پہلے آسمان پہ دیکھا, دوسری یعنی کر دیا کہ ہر جگہ دیکھا. فرمایا کیا کہ ہر جگہ علی کو دیکھا. تو شاعر بھی کہتا ہے کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. سروار پڑھ دیجئے محمد اب یہ تو شاعر کی بات ہے, یہ رد بھی کی جا سکتی ہے بھیا یہ غالی ہو گئے, یہ ان کی محبت میں پڑ گئے. تو آئیے بس آخری بات حدیث رسول سے اس بات کو جو ہے واضح کر دوں کہ رسول نے فرمایا یہ علی اگر تمام لوگ تیری محبت کے اوپر ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جاتے تو اللہ دوزخ کو خلق ہی نہ کرتا. اب رسول نے فرما دیا کہ اگر علی کی محبت میں لوگ جمع ہو جائیں تو اللہ دوزخ کو خلق نہیں کرے. تو اب نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ دوزخ بنی ہی در حقیقت میں دشمن علی کے لیے ہے. کہ سلوات پڑھ دیجیے محمد بس عزیزان محترم, یہ ہے علی, یہ ہے اولاد علی. محرم بڑی تیزی سے گزر رہا, حسرت دل میں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو رونے کا حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں. ہمارے یہاں اگر ایک غم کی خبر آتی ہے تو پورا گھر بے چین ہو جاتا, پورا گھر تڑپ جاتا ہے. ہر طرف سے صدائے گریہ ہوتی ہے. ذرا آپ تصور کیجئے کہ رسول کے گھرانے کے اوپر کتنے مظالم کا. کربلا میں ایک دن میں زہرا کا بھرا گھر اجڑ گئے. اللہ اکبر, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کو. ہاں آزادارو, قافلہ کربلا بھی پہنچ چکا, فوجیں آنا شروع ہو گئی ہیں, فوجیں آ رہی ہیں. زینب اپنے ماجا حسین سے پوچھتی بھیا یہ کون آیا. شہزادی سے فرماتے بہن یہ فلاں لشکر آیا ہے فوج یزیدی کا, فلاں لشکر آیا ہے. شہزادی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بھیا کیا کوئی اپنا نہیں ہے جسے آپ بلا, کہ بھیا کیا کوئی اپنا نہیں ہے جسے آپ بلا لیں. امام نے فرمایا بہن میرا بچپن کا دوست حبیب کوفے میں رہتا ہے. شہزادی نے فرمایا بھیا پھر آپ حبیب کو خط لکھ کے بلا کیوں نہیں لیتے. ہمارا سلام ہو حبیب ابن مظاہر کے اوپر. شہزادی کے کہنے کے اوپر حبیب کو خط لکھا گیا. جب خط لکھ دیا گیا نا تو حسین نے لکھا یہ خط حبیب ابن مظاہر مرج رجل فقی کے نام ہے حسین ابن علی کی طرف سے. اے حبیب یاد رکھنا کہ تیرا بچپن کا دوست حسین کربلا آ گیا ہے, فوجیں اشکیا آ رہی ہیں. اے حبیب اگر ہو سکے تو آ جانا. خط کو لکھا, لکھنے کے بعد فقط والسلام. شہزادی زینب نے کہا بھیا کیا لکھا؟ کہا یہ لکھا ہے. فرمایا بھیا ایک جملہ اور بتا دو, بس ہزاروں روزے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. شہزادی زینب نے کہا بھیا ایک جملہ یہ بڑھا دو کہ حبیب آنے میں ذرا جلدی کرنا, اس لیے کہ علی کی بیٹی زینب بھی آئی ہے, رسول کی نوازیاں آئی ہے. اور اب بھیا ایک فکرہ یہ رکھ دو کہ علی کی بیٹی زینب حبیب تجھے سلام کہہ رہی ہے. اجرکم اللہ. خط کو بند کیا, قاصد کے حوالے کیا. قاصد پہنچا, دک الباب کیا, تمام چیزوں کو چھوڑتے ہیں. تو حبیب نے دک الباب کیا تو اس کے بعد کھولا دروازے کو, دیکھا کون, کہا میں قاصد حسین ہوں, حسین کا قاصد ہوں. فوراً ہی خط کو لیا, آنکھوں سے لگایا, لگانے کے بعد چاک کیا, پڑھا. پڑھنے کے بعد خط کو بند کیا, گھر میں آ گئے. زوجہ نے کہا کس کا خط تھا؟ فرمایا حسین کا خط تھا. کیا کیا لکھا ہے؟ کہا مدد کے لیے بلایا ہے. کہا تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ فرما کہتے ہیں میں تیرے بارے میں سوچتا ہوں. اللہ اکبر. زوجہ نے کہا وہ حبیب نواز رسول تجھے بلائے اور تجھے میرے بارے میں فکر ہو. اجرکم اللہ اتنا سننا تھا. حبیب نے کہا میں نے تو صرف تیرے امتحان لینا تھا. بس عزادارو, حبیب کس طریقے سے کوفے سے کربلا آئے یہ برابر سنتے رہتے ہیں.
بس جیسے ہی گرد اڑی نہ صوفے کی طرف سے حسین نے فرمایا بھیا عباس دیکھو میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، اکبر میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی یہ خبر پہنچی خیام حسین بھی حبیب آ رہے ہیں، اب حبیب جب آئے ہیں تو حسین کو قدموں کا بوسہ لیا، گلے سے لگے۔ اس کے بعد فوراً ہی شہزادی زینب نے کہا فضہ جاؤ در خیمہ پر، جانے کے بعد حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ ارے فضہ آئی، آنے کے بعد کہتی ہے حبیب علی کی بیٹی زینب سلام کہہ رہی ہے۔ حبیب نے سر و سینہ پیٹا، ارے وقت آ گیا، آقا زادیہ غلام کو سلام کہے۔ حبیب میدان میں گئے، گھوڑے سے گرے، بس حسین قریب پہنچے۔ پہنچنے کے بعد حبیب کہتے ہیں اے آقا جب سے میں آیا ہوں گرا ہوں یہاں پہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی بزرگ ہے جو سرہانے سے چلے آ رہے ہیں۔ فرمایا اے حبیب یہ میرا نانا رسول تجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ حبیب نے رسول کو سلام کیا، فرمایا آقا کوئی بزرگ میرے جانے سے آ رہے ہیں۔ فرمایا یہ میرا بابا علی ہے، یہ حبیب جو تجھے لینے کے لیے آ گئے۔ فرمایا ایک بزرگ اور ہے جو میری بائیں سمت سے آ رہے ہیں۔ بس عزادارو فرمائے میرا بھیا حسن تمہیں لینے کے لیے آ گیا۔ بس عزادارو ختم ہو گئی مسجد، جتنا رونا چاہے رو لیجئے، فقرہ ایک ہے، اگر یہاں پہ نہ سمجھ میں آئے تو بستر راحت پہ جائیے گا، اس کے بعد شہزادی کی مظلومیت کو یاد کیجئے گا، حسین کی غربت کو یاد کر کے روئیے گا۔ ایک مرتبہ حبیب نے اپنے پیروں کو سمیٹنا شروع کیا، حسین نے فرمایا حبیب کیا بات ہے؟ فرمایا آقا غضب ہو گیا، ارے کوئی بی بی ہے جو سامنے سے چلی آ رہی، اے حبیب یہ میری ماں زہرا تجھے لے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارہ الحق ذکر حق و تعالی محمد کے حق و ہم سب کے مختصر کی عبادت کو قبول فرما، ہمارے نشقوں کو رومال ظاہرہ میں دکھائے عنایت فرما، علماء دین کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر محفوظ رہے، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، امام زمان علیہ السلام کی ظہور کو تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان مصار میں شمار فرما۔ حضرات کے اعلان سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ جو یہاں پہ نماز مغربت بہتمات ہوتی ہے، آپ حضرات اگر شرکت کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ معلوم نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر، تمہارے مسلم بے کس سناؤ گے آ کر، رقیہ تک تھی ہے رستہ، رقیہ تک تھی ہے رستہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، لگاؤ اس سے ہی اندازہ میری غربت کا، کہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے کیا ہے ماں کا حوالہ، کیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ
حبیب آ جاؤ. بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا، تو بولی ثانی زہرا حبیب آئے گا. ہے اس کو تم پہ بھروسہ، ہے اس کو تم پہ بھروسہ، حبیب آ جاؤ. یہ قدم شان لکھا حبیب آ جاؤ. یہ قدم شان لکھا حبیب آ جاؤ. تو جب یہ سنتی تھی کوفے سے آ رہے ہیں شکی، تو پوچھتی تھی ہمارا بھی آئے گا کیا کوئی. دعائیں دے گی سکینہ، دعائیں دے گی سکینہ، حبیب آ جاؤ. یہ قدم شان لکھا حبیب آ جاؤ. یہ قدم شان لکھا حبیب آ جاؤ. مجھے ہے یاد وہ لمحہ جو رب کی مرضی سے تم ہو کے زندہ میری بات سننے آئے تھے. بلا رہا ہوں دوبارہ، بلا رہا ہوں دوبارہ، حبیب آ جاؤ. یہ قدم شان لکھا حبیب آ جاؤ. یہ قدم شان لکھا حبیب آ جاؤ. کرے بطور دوبارہ جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا. نہیں ہے وقت زیادہ، نہیں ہے وقت زیادہ، حبیب آ جاؤ. قدم شان لکھا حبیب آ جاؤ. قدم شان لکھا حبیب آ جاؤ. چمکتے چاند کی تم کو بھی دید ہو جائے، تم آؤ تو میرے بچوں کی عید ہو جائے. بہت اداس ہے کنبہ، بہت اداس ہے کنبہ، حبیب آ جاؤ. یہ قدم شان لکھا حبیب آ جاؤ. یہ قدم شان لکھا حبیب آ جاؤ. دیکھت نہیں سے بہنوں کی آرزو سمجھو، ہمارے لبوں کو زینب کی گفتگو سمجھو. بہن یہ کہتی ہے بھیا، بہن یہ کہتی ہے بھیا، حبیب آ جاؤ. یہ قدم شان لکھا حبیب آ جاؤ. یہ قدم شان لکھا حبیب آ جاؤ. بہن نے اس کو تکلم تو بھائی سمجھا
کا پکار شام غریبا میں ثانی ذرا ہمارا لٹتا ہے کردہ ہمارا لٹتا ہے کردہ حبیب آ جاؤ